عقاب اور شکاری کی کہانی۔ عقاب علاقے میں ایک خوبصورت اور وسیع جنگل تھا۔ یہ جنگل اپنی گھنی درختوں، بہتے چشموں اور اونچے پہاڑوں کے لیے مشہور تھا۔ وہاں کی فضا ہمیشہ ٹھنڈی اور خوشگوار رہتی تھی۔ درختوں پر رنگ برنگے پرندے چہچہاتے تھے، نیچے ہرن، لومڑیاں اور ریچھ آزادی سے گھومتے تھے۔ اس جنگل کی فضاؤں کا بادشاہ ایک شاندار عقاب تھا، جس کے پر سونے جیسے چمکتے تھے اور جس کی نگاہ بجلی کی طرح تیز تھی۔ جنگل کے تمام پرندے اس سے ڈرتے بھی تھے اور اس کا احترام بھی کرتے تھے۔ عقاب کی زندگی۔ عقاب کا بسیرا ایک بلند چٹان کے اوپر تھا۔ وہاں سے وہ پورے جنگل کو ایک ہی نظر میں دیکھ سکتا تھا۔ صبح جب سورج کی پہلی کرن پہاڑ کی چوٹیوں کو چھوتی تو عقاب اپنے پر پھیلا کر ہوا میں اڑتا اور اس کے پروں کی گرج پورے جنگل میں گونجتی۔ وہ شکاری فطرت کا مالک تھا، مگر وہ بلا وجہ کسی جانور پر حملہ نہیں کرتا تھا۔ وہ صرف بھوک مٹانے کے لیے شکار کرتا اور پھر دوبارہ اپنی بلندیوں میں واپس چلا جاتا۔ شکاری کا داخلہ ایک دن ایک چالاک شکاری اس جنگل میں آیا۔ اس نے سنا تھا کہ یہاں ایک بہت بڑا عقاب رہتا ہے جس کے پروں کو بیچ کر وہ بڑی دولت کما سکتا ہے۔ شکاری کے پاس ایک زہریلا تیر، ایک مضبوط کمان اور ایک جال تھا۔ وہ سوچنے لگا، اگر میں اس عقاب کو پکڑ لوں تو میری قسمت بدل جائے گی۔ لوگ مجھے عقاب مارنے والا شکاری کہیں گے۔ اس نے کئی دن تک عقاب کا مشاہدہ کیا۔ وہ جان چکا تھا کہ عقاب صبح سورج نکلنے سے کچھ دیر بعد شکار کے لیے نکلتا ہے اور شام کو پہاڑ کی چوٹی پر واپس آتا ہے۔ شکاری نے ایک دن موقع دیکھ کر اپنے تیر میں زہر بھرا اور ایک بڑے درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ عقاب کا زخم جب عقاب ہوا میں بلندی بھران بھر رہا تھا تو اچانک شکاری نے تیر ہیر چلایا۔ تیر سیدھا عقاب کے پروں میں لگا۔ عقاب تڑپ کر نیچے گرنے لگا، مگر چونکہ وہ بہادر تھا، اس نے خود کو زمین سے ٹکرانے سے پہلے ہی سنبھال لیا۔ وہ زخمی تھا، اس کے پروں سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے ایک چٹان پر پناہ لی۔ شکاری خوشی سے چیخ اٹھا، میرا شکار کامیاب ہوا۔ وہ عقاب کے پیچھے بھاگا تاکہ اسے قید کر لے، مگر جب وہ قریب پہنچا تو عقاب نے اپنی تیز چونچ اور پنجوں سے اس پر حملہ کر دیا۔ شکاری ڈر کے مارے پیچھے ہٹا، مگر وہ بھی ہار ماننے والا نہیں تھا۔ اس نے دوبارہ جال پھینکا اور عقاب کو پکڑنے کی کوشش کی۔ عقاب کی خودداری۔ عقاب جانتا تھا کہ اگر وہ آج ہار گیا تو صرف اپنی زندگی نہیں بلکہ اپنی آزادی بھی کھو دے گا۔ اس نے پوری طاقت جمع کی، پروں کو پھیلایا اور زبردست جھپٹ ماری۔ اس جھپٹ سے شکاری کا ہاتھ کٹ گیا اور تیر نیچے گر گیا۔ شکاری توازن کھو بیٹھا اور چٹان کے کنارے سے نیچے گر پڑا۔ عقاب نے گہری سانس لی۔ وہ زخمی تھا مگر زندہ تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور سوچا، آزادی کا درد قید کے سکون سے بہتر ہے۔ شکاری کا انجام۔ شکاری پہاڑ سے نیچے گر کر سخت زخمی ہو گیا۔ اسے احساس ہوا کہ لالچ نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ وہ کئی دن تک اس جنگل میں بھٹکتا رہا، مگر نہ تو اسے شکار ملا اور نہ ہی آرام۔ آخرکار وہ اپنے گاؤں لوٹ گیا، مگر لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا کہ وہ ایک عقاب کے ہاتھوں ہار گیا۔ اس دن کے بعد اس نے کبھی کسی آزاد جانور پر تیر نہیں چلایا۔ عقاب کی واپسی۔ کچھ دن بعد بارش ہوئی اور فضا میں تازگی پھیل گئی۔
इकाब का जख्म भर चुका था। वो दोबारा आसमान की बुलंदियों पर उड़ने लगा। उस दिन उसने पूरे जंगल के ऊपर चक्कर लगाया, जैसे वो अपनी फतह का जश्न मना रहा हो। नीचे के परिंदे खुशी से चहचहाने लगे, क्योंकि उनका बादशाह वापस आ गया था। सबक इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि आज़ादी सबसे कीमती चीज है। लालच इंसान को बर्बाद कर देता है, जबकि हौसला, खुददारी और अज़्म इंसान को बुलंदियों तक ले जाते हैं। उकाब जख्मी जरूर हुआ, मगर उसने अपनी परवाज नहीं छोड़ी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इंसान को मुश्किलात में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।